اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے تیسری کون سی بندش ہے جس کو توڑ ڈالا؟ وہ ہے تہذیب و تمدن کی بیڑیاں توڑ ڈالی ہیں۔ آج لوگ تہذیب و تمدن کو خدا بنا لیتے ہیں اور یہاں تک غلط فہمی کے شکار ہیں، جی یہ جو داڑھی ہے نا یہ تو عرب کلچر کا حصہ تو دین کا حصہ تو تھا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ عرب کلچر کے اندر چاہے جتنی بھی برائیاں ہوں، انبیاء کی تعلیمات کے بقایا جات موجود تھے۔ عرب کلچر اتنا اہم ترین ہے کہ اسلام سب سے پہلے اسی عرب کلچر میں اترا۔ یہ دو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو عرب کلچر کے اندر انبیاء کی تعلیمات کی بقایا جات موجود تھیں، ایک پھر عرب کلچر کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت دیکھیں، آخری دین عرب کلچر میں اترا۔ اب جب دین عرب کلچر میں اترا تو اس دین نے عرب کلچر کو دیکھا، اس دین نے عرب کلچر کو دیکھا۔ عرب کلچر کے اندر جو چیزیں دین کے 100% مطابق تھی اسے قبول کر لیں، کیونکہ وہ عرب کلچر کی ذاتی نہیں تھی، وہ انبیاء کی تعلیمات کی بقایا جات تھیں۔ من وعن دین نے ان کو قبول کر لیا۔ اور عرب کلچر کا وہ حصہ، جیسے عرب کلچر کے اندر مہمانی تھی، فیاضی تھی، سخاوت تھی، بہادری تھی، شجاعت تھی، حاجیوں کی خدمت تھی، کعبے کا خیال رکھنا تھا، یہ ساری چیزیں قبول کر لی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ حق کے لیے جان لڑا دینا یہ عرب کلچر کا حصہ تھا۔ اسلام نے اسے قبول کیا کیونکہ یہ انبیاء کی تعلیمات ہی کی بقایا جات تھیں۔ اب عرب کلچر کا دوسرا حصہ جس کے اندر خرابیاں آ چکی تھیں اور وہ قابل اصلاح تھیں، تو اسلام نے عرب کلچر کے اس حصے کی خامیاں دور کر کے اسے قبول کر لیا۔ جیسے آپ دیکھ لیں، نکاح، ایک سے زائد نکاح یہ فطرت انسانی ہے۔ اللہ نے مرد کی طبیعت میں تنوع رکھا ہوا ہے، رنگا رنگی رکھی ہوئی ہے، یہ فطرت ہے۔ یہ تو آج کی میڈیکل سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، لیکن عرب کلچر نے مرد کی اس تنوع والی جو فطرت ہے اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے لامحدود نکاح کرنے شروع کر دیے تھے۔ چاہے کوئی 100 کر لے، 200 بیویاں رکھ لے، کوئی کیا کہتے ہیں قانون میں ممانعت نہیں تھی، رسوم و رواج میں ممانعت نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر اس کی اصلاح کی، امت کو 4 تک محدود کر دیا کہ امت 4 تک نکاح کر سکتی ہے، بس بیک وقت 4 بیویاں رکھی جا سکتی ہیں بیک وقت۔ ہاں نبی علیہ السلام کے لیے 11 تھی، ایک روایت میں 12 تھی، وہ نبی علیہ السلام کے لیے الگ قانون۔ اب عرب کلچر کا یہ وہ حصہ ہے جسے اصلاح کرنے کے بعد قبول کیا۔ اب عرب کلچر کا تیسرا حصہ وہ ہے جو ناقابل اصلاح تھا، اسلام نے اس سے پھینک دیا، جیسے شراب خوری ہے، سود خوری ہے۔ اسلام نے اس کے اندر کوئی اصلاح کر کے اسے قبول نہیں کیا، سود کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا۔ چونکہ عرب کلچر میں سود رچا بسا ہوا تھا، تو اب کیا کیا جاتا؟ سود کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا گیا، تو معاشرے کے اندر کچھ اونچ نیچ تو آ گئی نا، پریشانی تو آ گئی نا۔ تو اس کے لیے بے سلم ایک پورا موڈ آف بزنس ہے اسلام کے اندر، یہ موقع نہیں یہاں بتانے کا۔ اس کے اندر ایڈوانس پیسے پہلے دیے جاتے ہیں، جو چیز لی جاتی ہے وہ بعد میں لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسان ہے، اس سے آپ نے معاہدہ کر لیا کہ بھائی مجھے 2 من گندم چاہیے، وہ ایڈوانس پیسے پہلے لے لیتا، 2 من گندم بعد میں دیتا ہے۔ یہ بے سلم کی ایک میں نے چھوٹی سی مثال آپ کو دے دی، اس کی شرائط اپنی جگہ ہیں۔ وہ ایک شرائط یہ بھی ہے کہ وہ جس وقت کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ فصل آپ سے لینی ہے، یہ گندم آپ سے لینی ہے، اس وقت بظاہر امکان اس فصل کی موجودگی کا ہو، اور یہ امکان نہ ہو فی الحال کہ اس وقت وہ مارکیٹ سے غائب ہوگی۔ اور خاص کھیت کا بھی آپ کیا شرط نہ لگائیں کہ مجھے اسی کھیت کی گندم چاہیے، کیا پتہ اس کھیت کی گندم تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ فائدہ کسانوں کے لیے دیا گیا، کیونکہ پہلے کسان جب سود کی ممانعت سے پہلے ایسے کرتے تھے، سود پر پیسہ اٹھا لیتے تھے، پھر وہ اپنی کاشتکاری کرتے تھے، پھر وہ سود کی رقم ادا کرتے تھے، اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ اسلام نے جب سود کی ممانعت کر دی تو ایک سہولت یہ بھی رکھ دی، ہاں بھائی تم ایڈوانس کی رقم پہلے لے لو،
جو تم نے پہلے کیا کہتے ہیں فصل دینی ہے، تم ایڈوانس پہلے لے لو، اور تم جو مبیع ہے، جو جس چیز کی خرید و فروخت ہونی ہے، تم وہ بعد میں ادا کر دو، اس کی پھر الگ شرائط ہیں۔ خیر، اسلام نے انسانی فطرت اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ یہ میں نے ویسے ایک ٹچ دے دیا فقہی مسئلہ، کسی کو سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات، نہ آ جائے کوئی بات نہیں، بس اتنی بات یاد رکھیں کہ اسلام نے کیا کہتے ہیں تیسرے نمبر پر رسوم اور عرب کلچر کا وہ حصہ جو قابل اصلاح ناقابل اصلاح تھا اسے رد کر کے پھینک دیا۔ اس میں سود ہے، سود ناقابل اصلاح تھا، جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا۔ اب بھی سے جو تھوڑا بہت نقصان ہو رہا تھا وہ بے سلم کی صورت میں اسلام نے پورا کر دیا کہ بے سلم کی اجازت دے دی، ایڈوانس پیسے پہلے لی جائیں اور جو چیز خریدی گئی وہ بعد میں دی جائے، یعنی جو چیز خریدنے کی بات ہوئی، معاہدہ ہوا، وہ چیز بعد میں دی جائے۔ اس کی الگ فقہی تفصیلات ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، شراب خوری عرب کلچر کا حصہ تھا۔ شراب خوری کی جب بھی بات آتی ہے مجھے اپنی چائے پینے کی عادت بلکہ لت یاد آ جاتی ہے۔ چائے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، چائے کے بغیر میں یہ پروگرام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ عادت سے میری جان چھڑا دے، میں خود اس عادت سے تنگ ہوں۔ اس سے میں دیکھتا ہوں کہ عرب کتنے شراب کے نشئی تھے، لیکن یہ کوئی قابل اصلاح چیز نہیں تھی کہ بھئی وہ شراب جس سے نشہ کم پیدا ہو، یا بڑی کمال کی کوئی شراب ہو جس سے نشہ پیدا نہ ہوتا ہو، وہ حلال ہوگی، یہ حرام ہوگی، یا یہ حرام نہیں ہوگی۔ نہ، اسلام نے شراب خوری کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خیر آپ کو یہ بتانا تھا کہ عرب کلچر کے 3 حصے تھے، ایک بالکل صحیح حصہ تھا جو اسلام نے قبول کر لیا، ایک قابل اصلاح حصہ تھا، اس کی اصلاح کر کے عرب کلچر کو اسلام کے اندر جگہ دے دی، اور ایک ناقابل اصلاح تھا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ تو یہاں بات کرنے کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو دوسرا کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے تیسرا کام کیا، پہلے تو آباء و اجداد کی اندھی اتباع ختم کر دی، اور کیا کہتے ہیں رسوم و رواج کا تو گلے سے اتار ڈالا، اور تیسرا یہ کہ تہذیب و تمدن کی بیڑیاں توڑ ڈالیں۔ یہ ہے تہذیب و تمدن، بیڑیاں ایسی توڑ ڈالیں، جو چیزیں 100% صحیح تھی تہذیب و تمدن کی وہ قبول کر لیں، جو قابل اصلاح تھی اصلاح کے بعد قبول کر لیں، جو بالکل ناقابل اصلاح تھی اٹھا کے پھینک دیں۔ اب جب یہ تہذیب و تمدن کی یوں بیڑیاں توڑ دیں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ انسانیت کے لیے ہموار ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ تہذیب و تمدن بذات خود کوئی چیز نہیں، تہذیب و تمدن وہی قابل قبول ہے جو اسلام کے مطابق ہے۔ الحمدللہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم اور دینداروں کی برکت ہے۔ یہ دیکھیں شلوار قمیض جو ہم پہنے ہوئے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر 100% اسلامی لباس کے عین مطابق ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، عرب جو اتنا بڑا توپ دیتے ہیں یہاں تک، وہ اتنا اسلامی نہیں ہے جتنا یہ شلوار قمیض الحمدللہ اسلامی اور بالکل کمفرٹ ہے۔ وہ بھی دراصل عرب کا حصہ نہیں، عرب کلچر کا حصہ بعد میں بنا۔ اتنی لمبی توپیں، عورتوں کی طرح لباس پہن کے بندہ اس میں چل ہی نہیں سکتا، لڑ ہی نہیں سکتا، بھاگ ہی نہیں سکتا۔ مجھے جب میں 1997 میں الحمدللہ جب عالمی مقابلے میں تفسیر قرآن میں حصہ لینے پاکستان کی طرف سے سعودیہ گیا تھا، تو وہاں مجھے یمن کے ساتھیوں نے بات بتائی تھی کہ آپ جو لوگ لباس پہنتے ہیں شلوار قمیض، یہ عرب کا اصل کلچر یہ تھا۔ یہ جو ہم لمبے جبے پہنتے ہیں یہ عرب کا اصل کلچر نہیں ہے۔ خیر یہ میں نے ویسے ایک بات انہوں نے سنائی تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ تو کلچر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج یہ المیہ آ چکا ہے، بہت سے نام نہاد اسلامک اسکالر کلچر کو سب سے اوپر لا کے کلچر کو فیصلہ کن کسوٹی قرار دے کے پورے دین کو کلچر کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور جس سے دین کی صورت مسخ ہو کے رہ جاتی ہے۔ وہ دین کی وہی تعبیر کرتے ہیں جو کلچر کے مطابق ہو۔ یہی وجہ ہے 10 سال پہلے خود ان کی تعبیریں دین کے متعلق اور تھیں، آج 10 سال بعد حالات تبدیل ہوئے ہیں، وہ اپنے ہی باتوں سے رجوع کر چکے ہیں، اب ان کی تعبیریں مختلف ہیں۔ شاید 2-3 دن بعد 2-3 سال بعد اگر ان کو زندگی ملی تو ان کی تعبیریں اور مختلف ہو جائیں گی۔ ہم نے اسلام کو یہ کیا کہتے ہیں موم کی ناک بنا دی ہے، یا پاکستان کا آئین بنا دیا ہے۔ جو ڈکٹیٹر آتا ہے یا جسے 2/3 اکثریت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے آئین کی ناک موڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے موم کی ناک بنائی ہوئی ہے اسے۔ ہم اسلام کے ساتھ یہ سلوک کلچر کی کلہاڑے سے کر رہے ہیں۔ کلچر کو کسوٹی قرار دے کر اسلام کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے۔ ایسے فتنہ پرور لوگوں سے، ایسے غامدیوں سے اپنی جان بچائیں جو
کلچر کو کسوٹی قرار دے کر باقی پورے دین کو اسی کسوٹی میں دیکھتے ہیں اور دین کی تعبیر اسی کی روشنی میں کرتے ہیں، حالانکہ دین کسوٹی ہے، کلچر کو دین کی کسوٹی میں دیکھا جائے گا، وہی کلچر قابل قبول ہوگا جو دین کے مطابق ہے، اور وہ کلچر مردود ہوگا جو دین سے ہٹ کرے گا، دین سے متصادم ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ قصے مختصر یہ کہ اسلام کو کلچر میں بند کرنے والے ہیں، وہ اسلام کو کلچر کی روشنی میں دیکھتے ہیں، کلچر کو کسوٹی قرار دے کر باقی پورے اسلام کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یوں پھر اسلام کی پوری صورت مسخ ہو کے رہ جاتی ہے۔ نقطے کی بات یہ ہے، کلچر کی روشنی میں اسلام کو دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ اسلام کی روشنی میں کلچر کو دیکھا جائے گا۔ اسلام جس کلچر کو قبول کرے گا وہ قبول ہے، جسے اصلاح کے بعد قبول کرے گا وہ اصلاح کے بعد قبول ہے، جسے بالکل مردود قرار دے گا وہ بالکل مردود ہے۔ آج یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی بنیاد کا پتہ ہی نہیں ہوتا، دیکھیں جی کلچر تو عرب داڑھی کا حصہ تھا، تو یاد رکھیے ایسے کہنے والے دراصل کلچر کو کسوٹی قرار دے کے پورے دین کو اس میں تولتے ہیں۔ کلچر عرب داڑھی کا حصہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا اسلام نے اس کا انکار کیا؟ اسلام نے من وان اس کو قبول کیا ہے، اس کو دین بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب عجم کے لوگ، عجم کے کیا کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس سفیر حاضر ہوئے جن کی داڑیاں کٹی ہوئی، تو آپ نے رخ انور ان سے پھیر لیا تھا کہ یہ تم نے کیا شکل بنائی ہے۔ جب انہوں نے کہا ہمارے آقا نے، ہمارے بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے داڑھی کٹانے کا، اللہ کے نبی نے برجستہ ارشاد فرمایا تھا میرے آقا نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کٹاؤں۔ تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ نبی علیہ السلام نے اسے دین کا حصہ بنا دیا۔ تو اس لیے یاد رکھیے ان شیطانی مکر و فریب سے خود کو بچا کے رکھیں، اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے معاشرے کو اس سے بچا کے رکھیں۔ تو خیر آپ کے سامنے میں نے بات یہ رکھ دی کہ نبی علیہ السلام نے تیسرے نمبر پر جو بیڑیاں توڑ ڈالیں وہ کلچر، ثقافت، تہذیب و تمدن کی بیڑیاں تھیں، کہ جو بیڑیاں جب انسان ان بیڑیوں کی قید میں آ جاتا ہے تو پھر وہ دین کو کلچر کی روشنی میں دیکھتا ہے، نہ کہ کلچر کو دین کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ افسوس آج جو بیڑیاں اللہ کے نبی نے توڑ ڈالی تھیں، جو بندش توڑ ڈالی تھی اور انسانیت کا راستہ اللہ کی طرف ہموار کر دیا تھا، آج محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے ان بیڑیوں کو خود لے رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں اور اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، قول سے بھی بتا رہے ہیں کہ کلچر کو دیکھنا پڑے گا، اصل چیز تو کلچر ہے۔ بس لباس کو بھی کلچر میں روشنی میں دیکھنا، جسمانی خد و خال کو بھی کلچر کی روشنی میں دیکھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر اس پر اتنی ہی بات کافی ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔